السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، گھر کی خواتین کا گھروں میں تو عام لباس پہن کر رہنا، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں یا ہماری بیوی، اور جب گھر سے باہر جانا، خواہ وہ خاص کر بیوی ہو ہماری، تو وہ بازار بھی اگر جانا ہے کوئی ضرورت کی چیز لینے تو بالکل تیار ہو کے نئے کپڑے پہن کر جانا، لیکن گھر پر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ہم نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں نیا کپڑا پہننے کی۔ تو اس کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے، اور بیوی کو گھر کے اندر کیسا رہنا چاہیے اور باہر جاتے وقت اس کو کیسے بن کے جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بہت سے دوست پہلے بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اصل جگہ رہنے کی گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھر میں ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سنور کے باہر نہ جائیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عورتوں کا کام گھر کی حد تک ہے، گھر سے باہر کے جتنے کام ہیں وہ مرد کے ذمہ ہیں۔ مرد جو ہے خرید کے لائے، گھر میں پہنچائے، اب گھر میں ان کو سنبھالنا، بنانا، پکانا، کھلانا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر بھی اگر کسی موقع پر کسی عورت کو باہر جانے کی ضرورت پیش آ جائے، بعض دفعہ خامد گھر نہیں ہوتا یا اس کی مصروفیات اس قسم کی ہوتی ہیں، کسی مجبوری میں جانا پڑتا ہے، تو اس میں سادہ لباس، سادہ چادر، سادہ برقع یہ پہن کے جانا چاہیے۔ ایسا لباس پہن کے جائیں کہ لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر نہ دیکھیں، ایسا لباس پہن کر نہ جائیں۔ ایسا نہیں کہ عمر کے اعتبار سے تو وہ 70 سال کی ہے، لیکن برقع ایسا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ماڈرن پہنا ہوا ہے، یا اس کے اوپر ایسے نقش ہیں کہ لوگ بار بار دیکھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی 20 سال کی لڑکی ہوگی۔ اس انداز کا لباس پہن کے بازار کی طرف جانا، گھروں سے نکلنا، خواہ وہ کہیں بھی جانا ہو، یہ عورتوں کے لیے مطلقاً ممنوع ہے۔ باقی رہی بات بیوی کی، تو بیوی کو گھر کے اندر صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس لیے کہ خامد کو متوجہ کرنا اور خامد کے دل کو اپنی طرف مائل رکھنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے گھر کے اندر عمدہ سے عمدہ لباس بیوی کو پہننا چاہیے، لباس صاف ستھرا ہو، خود صاف ستھری ہو۔ ہاں، یہ کچھ رعایت مردوں کو بھی کرنی چاہیے کہ گھر کے اندر انہیں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، جھاڑو لگانا ہے، پوچھی لگانی ہے، کچن کے اندر کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ ایسے وقت میں تو لا محالہ انہیں ایسا لباس پہننا پڑے گا جو کام والا ہے، لیکن اس وقت کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ خامد کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس سے پہلے وہ اپنا منہ دھو کر صاف کر کے اپنے جو ہے صاف ستھرا لباس، بلکہ عمدہ لباس اسی وقت انہیں پہننا چاہیے جب خامد اس کے گھر آنے کا وقت ہو جائے، اور جب تک وہ گھر میں رہے یہ اسی انداز سے اس کے سامنے جو ہے کیا کہتے رہے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے پھر اپنے کام کاج کے لیے اپنے لباس کو تبدیل بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح بن سنور کے بازار جانا، گھر میں میلا کچیلا رہنا، یہ تکلیف دہ بات ہے خامدوں کے لیے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیویوں کو اس سے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل یا فعل اختیار کریں جس سے ان کے شوہروں کو تکلیف ہو، اس لیے کہ خامد کو اور شوہر کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اور جو ہے اس نے عورتوں پر اسے فوقیت دی ہے، اس لیے کہ وہ سارے کام کاج وہ کر کے آتے ہیں۔ باقی ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ عورتیں معمولی کاموں کے لیے بازار نکلتی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کبھی بٹن لینے کے لیے جا رہی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ لیس لینے کی چل پڑی ہیں، کبھی کچھ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے بازار جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ لباس خریدنا ہے جو پہننے کی ضرورت ہے، وہ خامد اچھے سے اچھا بھی لا کے دے سکتا ہے، متوسط بھی لا کے دے سکتا ہے، کمزور بھی، جیسے اس کے پاس گنجائش ہوگی وہ لا کے دے گا۔ جو لا کے دیا وہ پہن لیں، جیسا اس نے لا کے دیا ہے۔ اب وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اچھا کیوں نہیں پہنا، کیونکہ اس نے اچھا لا کے دیا ہی نہیں۔ ایک خامد یہ چاہ رہا ہے کہ میری عورت جو ہے وہ میک اپ کر کے دلہن بنی رہے، لیکن سامان لا کے نہیں دیتا، تو وہ یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا نا کہ تم ایسے بن کے کیوں نہیں رہتی۔ اگر وہ چیزیں لا کے دے رہا ہے پھر عورت انہیں استعمال نہیں کر رہی، پھر وہ مجرم ہے کہ اس کے لیے نہیں کر رہی، اوروں کے لیے کر رہی ہے، تو اوروں کے سامنے بن سنور کے پیش آنا یہ تو درست ہی نہیں ہے۔ ہاں، خامد کے لیے بننے سنورنے کی شریعت نے گنجائش بھی دی ہے، حکم بھی دیا ہے، اجر بھی رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبدالغنی صاحب۔ مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور کمنٹس میں آپ بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں جن کے جوابات
مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں دیں گے.